دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں نظام الدین کی آواز نہ پہنچی ہو؟ آپ کی زبان میں لکنت تھی. بعض لوگ اپنے حفاظت کے لیے بندوق لے کر کے دائیں بائیں اس حفاظت کے لیے رکھتے ہیں اور کہ ان کی حفاظت میں ہم رہیں گے، سلامتی میں رہیں گے، ہم تحفظ میں رہیں گے. لیکن ایسا بھی ہوا ہے اس تاریخ میں، اس زمین میں، اس آسمان میں، اپنے نیچے زمین میں، اپنے اوپر، ہم سب نے مطالعہ کیا اخباروں میں، وہی حفاظت کرنے والوں نے انہیں گولیوں سے بھون دیا ہے. فوج اللہ کی ہے، ادھر چاہے بندوق کی گولی اور اس کی نلی گھما دے. ہم سوچتے رہ جائیں گے، حیران ہو جائیں گے. سب پر قبضہ اللہ کا ہے. تو ہم کہیں کسی درجے میں پہنچ کر کے ہم بے فکر نہ ہو جائیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر طرح سے حفاظت مل چکی ہے اور ہمیں ہر طرح سے ہماری مغفرت ہونے یقینی ہے. کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ملہم صحابی اتنا ڈرتے تھے کہ کاش کوئی گھاس ہوتا، کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا. یہی حال سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم اپنے استعداد پر قبول نہیں ہو سکتے ہیں، اپنی طاقت پر قبول نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ صفات قبولیت سے اللہ کام لیتا ہے. اللہ کام لیتا ہے. کام میں استعمال آ جانا، چاہے اس کو نہ دیکھیے کام لے کون رہا ہے. ابابیل پرندوں کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ نے کام جب لینا چاہا، چونکہ کام لینے والا بڑی استعداد رکھتا ہے، بڑی طاقت کا مالک ہے اللہ، وہ لے سکتا ہے اور لیا ہے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں ہمارے اندر استعداد کچھ نہیں ہے. انکار کر دیں لا الہ الا اللہ، انکار کریں اپنی ذات کا، ہم سے کچھ نہیں ہوا ہے. یہ تو اللہ چلا رہا ہے اور اپنے فضل سے توفیق دے رہا ہے کہ ہم مسجد میں آ جا رہے ہیں، مشورے میں بیٹھ جا رہے ہیں، گشت میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ تو اس اللہ کا فضل ہے میرے دوستو. اپنی استعداد سے ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں. ایک جگہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، صحابہ میں مذاکرہ ہو رہا ہے. ایک تقاضا طے ہو رہا ہے. اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صہیب رومی ہیں، بلال حبشی ہیں، حضرت یاسر ہیں، اور اکثر وہ صحابی ہیں جن کی زبان عربی نہیں تھی اور بظاہر استعداد کے اعتبار سے کمزور تھے. تو قبیلے خزرج کے قیس کھڑے ہوئے کہ آپ تقاضا ان لوگوں کو سامنے رکھ کر کے رکھ رہے ہو جن کی زبان بھی عربی نہیں ہے، یہ کیا کام کر سکتے ہیں؟ اور یوں کہا قیس نے، خزرج کے قیس نے، اس وقت صحابہ کے زمروں میں ہیں، کہتے کھڑے ہو گئے مجمع میں، یوں کہا جو ہم کام کر سکتے ہیں دین کا، عربی زبان ہونے کی وجہ سے وہ یہ عجمی لوگ نہیں کر سکتے ہیں. تقاضا ہم کو دیا جائے، ہم کام کریں گے. بس کیا گزری ہوگی سلمان فارسی پر، کیا گزری ہوگی بلال حبشی پر، صہیب رومی پر. کام ہم سے لیا جائے، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، ہم حرم میں رہنے والے ہیں، کام تو ہم کریں گے. ہماری زبان سلیس ہے، ہماری زبان میں لکنت نہیں ہے، ہماری زبان میں فصاحت ہے، ہماری زبان میں بلاغت ہے، ہم کو تقاضا دیا جائے. بس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی معاذ جو مفتی ہے صحابہ میں، اور فوراً ہاتھ پکڑ لیتے ہیں قیس کا. مشورہ ہوتا رہے گا، بعد میں تقاضے بعد میں تقسیم ہوں گے. ابھی چلو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کی زبان سے جملہ کیسے نکلا کہ کام ہم کریں گے؟ ہماری زبان ہے، ہماری زبان میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ کام نہیں کر سکتے ہیں. کام تو اللہ لے رہا ہے. ابھی تو کھوٹ ہماری نیت میں ہے کہ کام ہم نے بہت کر لیا، بہت ہو رہا ہے کام ہم سے، ہم بہت استعمال ہو رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے کارگزاری سنا رہے ہیں کہ قبیلہ قیس کے خزرج قیس ہیں اور وہاں ہم ساتھی مذاکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے.
آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اعلان ہوا کہ اعلان کر دیجئے سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جائیں. کیوں؟ نماز پڑھنی ہے، جمعہ کا خطبہ ہوگا. ہم تو سوچتے ہیں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے. میرے دوستو، تمام اعمال میں سے صرف اور صرف ایک عمل نماز ہے. مسجد کا ایک عمل، من جملہ اعمال میں سے ایک عمل نماز ہے. اور آپ بارہا اس طرح سے اعلان کرتے تھے مسجد میں، چلو مسجد میں مسئلہ حل ہوگا. وہاں آسانی سے مجمع جمع بھی ہو جاتا ہے. پھر اللہ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، اس کی نصرت اور تائید کی امید ہوتی ہے. صحابہ کرام جڑ گئے مسجد میں. آج بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہی ہے. اس زمانے میں بھی بڑا ان کو الجھن ہوتی ہے اگر نماز کے علاوہ کوئی اور عمل ہوتا ہے. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. کس طرح سے ان کی زندگی سیرت سے، شریعت سے دور ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ایک جگہ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں روکتا ہے اس بات سے ذکر کیا جائے. یہاں ان یذکر کا ان یصلی نہیں کہا کہ اس بات سے روک رہا ہے، نماز پڑھنے سے روک رہا. نماز نہیں، ہر اس عمل سے روکنا جس سے اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے ذکر کے حلقے لگتے ہوں، جس سے دین زندگیوں میں وجود میں آتا ہو. مسجد سے روکنا، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا ہے. حضرت قیس، یہ حضرت ہیں ابھی خزرج کے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا معاذ کھڑے ہو جاؤ. قیس کہاں ہیں؟ صحابہ کھڑے ہیں. سلمان بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، صہیب رومی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، یاسر بھی، سارے صحابہ ہیں. کہ ان کے پاس کوئی تقاضا نہیں ہوتا تھا جب اعلان ہو جاتا تھا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ. اس کے بعد کہا قیس تم نے کیا کہا؟ اب وہ بات دہرانی پڑے گی. قیس نے کہا بس ہم نے یہی کہا ہے. کہا یہ نہیں ساری بات بتا رہے ہیں، حضرت معاذ کریں میں بتاؤں کیا کہا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کام ہم کر لیں گے عربی زبان ہونے کی وجہ سے، وہ یہ کام عجمی لوگ نہیں کر سکتے جن کی زبان عربی نہیں ہے. کیا کام لیا ہے حضور اکرم، کیا کام لیا اللہ رب العزت نے صحابہ سے، اور پھر کام اس گئے گزرے زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے کام کیا لیا اللہ نے. کیا زبان تھی آپ کی؟ کیا عرب میں کام نہیں پہنچا؟ کیا انگریزی بولنے والوں میں کام نہیں پہنچا؟ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جہاں نظام الدین کی آواز نہ پہنچی ہو؟ آپ کی زبان میں لقلت تھی، آپ اتنے فصیح نہیں تھے. ان کے ساتھی خود بیان کرتے ہیں، کتابوں میں ان کے سوانح لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، کس طرح کس انداز کا آپ بیان ہو کرتے تھے. لیکن اندر ایک فکر ہے، غم ہے، خدن ہے، تو اللہ نے پورے عالم میں پہنچا دیا اس کام کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جملے کو سنا کہ زبان ہماری ہے عربی، حضور اکرم علیہ السلام کو جلال آیا اور اسی کیفیت میں آپ نے بیان کیا. کہا قیس عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. اور سنو کسی کو کام کرنے پر اور کام لینے پر کسی کا کام یہ محتاج نہیں ہے عربی زبان کا. تمہاری صلاحیت استعداد کا، دین کا تقاضا محتاج نہیں ہے. اور کہا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاذ اس قیس کو چھوڑ دو، دھکا دے دو جہنم کی طرف. حدیث شریف میں آتا ہے، تو صحابہ میں یہ بیان ہے، قیس مرتد ہو گئے صرف اس جملے سے کہ کام ہم کریں گے. ان کے اندر استعداد نہیں ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بہترین بولتے ہیں، ہماری تقریر اچھی ہے، ہم تو یونیورسٹیوں میں گھومنے والے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کام کرنا. اللہ کو جب کام لینا ہوگا، جس سے لینا ہوگا وہ اللہ کام لیتا ہے. ہم نہیں کام کر سکتے ہیں اپنے مرضی سے. بتائیے ابابیل پرندہ ابرہہ کے لشکر کو نیست و نابود کر سکتا تھا؟ کبھی تاریخ میں ایسی بات آئی؟ اور اب کیوں کوئی لشکر گر رہا ہے؟ ابابیل پرندے بھی ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی مچھر بہت زیادہ ہیں. لیکن اللہ نے جب چاہا وہ ہوا ہے.
وہ ہوا ہے. اس لیے ہم ڈرتے رہیں کام میں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر